باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له کن فیکون۔ ایک دفعہ رحمت شریف پڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الحمد للہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بدیع السماوات والارض کہ اللہ موجد ہے آسمانہ دا اور زمینہ دا۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جدوں ارادہ فرمادا کسے کام دا تو صرف اتنا حکم دیندا اس نوں کن ہو جا فیکون ہو جاتا ہے۔ موجد اور مبدع دی تعریف ہے وے کہ جڑا چیز نو بنادا ہے بغیر اس دی مثال تو، کہ پہلے اس دی مثال موجود نہیں ہوندی، اور مبدع جو ہے وہ اس نو تخلیق کرتا ہے، اس نو وجود دیندا ہے اور اس نو ایجاد کرتا ہے۔ تو اللہ دی ذات پاک مبدع ہے، اپنی ہر شے دی تخلیق دے وچ وہ بے مثل و بے مثال ہے۔ اتھے ذکر کیتا گیا آسمانہ اور زمینہ دا، اور اگے فرمایا گیا ہے کہ جس وقت بھی وہ کسی چیز دا ارادہ فرمادا ہے تو اس نو صرف اتنا فرمادا ہے کن ہو جا، پھر ہو جاتا۔ تو ہر چیز جو آئی ہے وہ عدم دے وچوں وجود دے وچ آئی ہے، کہ پہلے اس دی نہ شکل ہے نہ صورت ہے، کیف تکفرون بہ، نہ اس دی شکل ہے نہ اس دی صورت ہے نہ اس دی پہلے مثال ہے۔ زمین آسمان تخلیق کیتا گیا لیکن اس دا پہلے کوئی وجود نہیں سی، بھی پہلے ایک آسمان بنیا ویکھیا خدا نے تے پھر بنا دیتا ہے نا۔ جو چیز بھی اس نے ایجاد فرمائی ہے، وجود اس نے عطا فرمایا ہے، اس دی پہلے کوئی مثال سی۔ دوسرے مقام تے اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا کیف تکفرون باللہ، کہ تسی کس طرح انکار کر دے جے اللہ دا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا تسی کس طرح انکار کر دے جے۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تسی مردہ ساجے، کچھ بھی نہیں ساجے۔ اس عدم دے کولوں، اس موت دے کولوں مراد ہے کہ تسی کچھ بھی نہیں ساجے۔ فَأَحْيَاكُمْ، اس نے تانوں زندہ کیتا، تانوں وجود عطا کیتا۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تانوں مارے گا۔ جیڑی ہن شکل صورت وجود دے وچ اسی بیٹھے ہوئے ہیں نا، اس دے اتے بھی اگے موت ان دے اتے آنی ہے۔ وہ پہلی جیڑی موت ہے اس دے کولوں مراد عدم ہے کہ کچھ بھی نہیں ساجے، اور دوسری موت دے کولوں مراد موت ہے جیڑی کہ ہن ساڈے اتے طاری ہونی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تانوں عدم دے کولوں میں وجود دے وچ لیاندا، شکل و صورت عطا کیتی، تانوں ارادہ اختیار اور ہر چیز تانوں عطا فرمائی۔ ثم یمیتکم، پھر اس دے اتے میں موت طاری کراں گا، اس نو ماراں گا۔ کی موت تو مراد ہے کہ تھوڑے اتے میں
سختہ تاری کراں گا اور اس جہان تو ایک نویں جہان دی طرف لے جس وقت تو برزخ نواں جہان آوے گا ثم یحییکم پھر تانوں حیات دیواں گا اے وجود اسی طرح ہی شکل و صورت دے نال آزاد دے نال اے قبراں دے وچوں نکل پوے گا فرمایا ثم الیہ ترجعون پھر اسی دی طرف تسی پلٹاؤ جاؤ گے اہل اللہ دا اپنا ایک ذوق ہوندا ہے اپنا انہاں دا خیال ایک عقیدہ ہے اور وہ درست عقیدہ ہے فرما دینے وہ فرما دینے قادری صاحب عدم کو دل میں عدم سمجھنا عدم کو دل میں عدم سمجھنا بتاؤ کہ اس میں محال کیا ہے کہ جیڑی چیز ایک نہیں سی پھر اس نو اللہ پاک نے وجود عطا کیتا ہے پھر اس دے اتے عدم لیاوے گا پھر اس نو حیاتی دے گا پھر اس نو اپنی طرف لٹاوے گا لٹان تو بعد جیڑا وجود اور جو عطا کیتا ہے وہ بھی تو میرے مالک ہی عطا کیتا ہے نا تو فرما دینے عدم کو دل میں عدم سمجھنا بتاؤ کہ اس میں محال کیا ہے کہ جیڑی چیز نہیں انہوں اگر تو اپنے عقیدے دا حصہ بنا نویں کہ کچھ بھی نہیں سا جو کچھ ہونا ہے یہ بھی اسی دی عطا و بخشش ہے پھر اس نو مٹا دیواں گا مٹا دے گا پھر اس نو زندہ کرے گا تو جیڑا وہ حیاتی پھر ملنی ہے پھر بھی اس دی تو فرما دیں تو ہر آن دے وچ اس گل دا خیال کیتا کر کہ میں کچھ بھی نہیں ہے اور یہ عبادت دا مقصود ہے کہ انسان اپنے دل نو ہما وقت جس حالت وچ بھی ہوئے اس دا دھیان اپنے مالک کریم دی طرف ہونا چاہیے حضرت نیاز بریلوی لکھتے نے جناب فرما دینے جناب فرما دینے حق پرستی کچھ نہ ہونا ہے نیاز کچھ نہ ہونے کے سوا اور حق پرستی کچھ نہیں کہ اگر اللہ نو تو پوجنا چاہنا ہے نا تو اس دا ایک کوئی سبق ہے بندگی اور حق پرستی کچھ نہ ہونا ہے نیاز عبادت انسان کرتا ہے نا تو عبادت دا معنی غایت تذلل ہے انتہائی عاجزی ہے اور انتہائی عاجزی جڑی ہے اس دی انتہا کی ہے کہ جو کچھ بھی تیرے کولوں اللہ دی ذات پاک دی بارگاہ اقدس سجدہ نیاز تو لے کے سونی گل تک روزہ حج زکوٰۃ نماز جو کچھ بھی تیرے کو صدور پہ ہوندا ہے اس نو تو منسبت کرے اپنے مالک دی توفیق دی طرف کہ سارا کچھ جو کچھ میرے کو صدور ہوندا پیا ہے میرے مالک دی کی ہے توفیق ہے تو فرما دینے بندگی اور حق پرستی کچھ نہ ہونا ہے نیاز کچھ نہ ہونے کے سوا اور حق پرستی کچھ نہیں کہ اللہ نو پوجنے وے کہ تیرے دل دے اندر ہما وقت اس چیز دا ایمان اور یقین رہے کہ جو کائنات دے وچ ہوندا پیا ہے اور جو چیز اپنے وجود دے وچ آدی پئی ہے اس دا ظہور ہوندا پیا ہے مالک دے حکم دے نال ہوندا پیا ہے اور جیڑا تیرے کول اس دی راہ دے وچ قدم اٹھدا پیا ہے بھی اس دی توفیق دے نال اٹھدا پیا ہے اور جو تیرے کولوں نقصان ہوندا پیا ان دی نسبت تو اپنی طرف کرنی ہے اپنے مالک کریم دی طرف نہیں کرنی تاکہ نیاز مندی دا سلسلہ پھر جاری رہے پھر مولانا روم فرما دینے شیطان دی زبان اختیار نہیں کرنی سیدنا آدم علیہ السلام دی زبان اختیار کرنی ہے ربنا ظلمنا انفسنا آکھنا ہے یہ نہیں آکھنا کہ تو ہی میں نے گمراہ کیتا سی اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے جناب فرما دینے کہ عمل دے معاملے دے وچ تقدیر نو بہانہ نہ بنایا کر تقدیر نو بہانہ نہ بنایا کر تو مالک کریم نے ارشاد فرمایا کہ بدیع السماوات والارض و زمین اور آسمان دا موجد ہے جس وقت تو کسی چیز دا ارادہ فرمادا ہے تو اس نو آکھدا ہے ہو جا بس ہو جاتا وہ کی ہو جاتا ہے اسی واسطے خدا نو مبدع آکھیا جاتا ہے کی آکھیا جاتا ہے مبدع
آکھیا جاندہ ہے۔ مولانا روح مناجات کرن لگے نے، اور مناجات ہوندا ہے اپنے دل دی گل اپنے محبوب دے نال یا دوست آہستہ آہستہ سرگوشی کرن دا نام ہونا، وہ دل ہی کرتا ہے۔ تو فرمایا اے خدائے پاک بے ہم باز و باز، اے خدائے پاک بے امباز و یار دستگیر و جرم مارا در اے خدائے پاک بے ہم بازو یار، اے خدائے پاک جڑا لا شریک ہے، نہ اس دی کوئی ذات شریک ہے، نہ اس دی کوئی صفات شریک ہے، او واحد ذات ہے جس نو کسے دی مدد دی نہیں ضرورت، اور ہر کسے نو اسے دی مدد دی ضرورت ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو فرمایا کہ وہ مددگار دے کولوں بھی مستغنی ہے، اس نو کسے دی مدد دی ضرورت نہیں۔ دستگیرو جرم مارا درگزار، جس وقت تیری ذات دی یہ شان ہے کہ تو لا شریک بے مثل بے مثال ہے اور مستغنی ہے مددگار دے کولوں، اور ہر کسے نو تیری مدد دی ضرورت ہے، تو پھر عرض کرتے ہیں دستگیر میرا ہاتھ پکڑ، و جرم مارا درگزار، اور میریاں خطاواں ساڑیاں نو درگزر فرما، کیونکہ جو خطا ہے وہ ساری دی ساری ساڑے وچ ہے، اور جیڑا خطا کار ہوئے وہ گناہ جس وقت انسان دا صدور کردا ہے، گناہ صادر ہوندا ہے، تو وہ اپنے دل دے اندر مومن اس کمی نو محسوس کردا ہے، اور اس کمی نو پورا کرن دے واسطے اللہ دی ذات پاک نے توبہ دا نعمت عطا فرمائی ہے۔ یہ عطیہ خدا بندی ہے، توبہ کی ہے عطیہ خدا بندی، اللہ دی ذات پاک دی طرفوں اس کریم دا ایک کرم ہے کہ جس وقت تیرے سفر دے اندر تیرے کولو کوتاہی ہو جاوے اور تو پریشان ہو جاوے، تو پھر اس پریشانی دے واسطے علاج جڑا ہے وہ میں اپنی طرف تینوں رجوع دی توفیق عطا فرمانا ہوں، توبہ۔ تو فرمایا کہ دستگیری فرما اور ساریاں خطاواں نو درگزر فرما، تو پھر جس بارگاہ دے وچ انسان خطاوار ہو کے جاوے، تو جا کے تے دنیا دا اصول ہے نا، اتھے جا کے اپنے گناہ دا یا اپنے جرم دا اقرار کرتا ہے، تو اس دے واسطے الفاظ دی بھی ضرورت ہوندی ہے بھی میں اپنے مدعا نو کیویں بیان کرنا ہے، کیویں اپنی درخواست لکھنی ہے، کیویں ان دے سامنے پیش کرنی ہے۔ وکیل اسی واسطے کیتے جاندے ہیں نا بھی وہ اپنے لفظ بنا کے جج دے کول لے جاندے ہیں، لیکن یہ دربار جڑا لگا ہے جن دی مولانا روم بیان پہ فرما دے نے ہر لحظہ ایک بادشاہی ہے جس تے بادشاہ تیرے سامنے تیرا مالک ہے، اور ہر لحظہ جڑی تینوں کمی واقعہ ہوئے وہ فرما دے میری بارگاہ دے وچ عرض کیتا کر، رجوع کیتا کر۔ رومی فرما دے نے کہ جس وقت حاضری میری ہوئے تو پھر یاد دے مارا سخن ہائے رقیق، تو پھر مینوں او رکت امیز گلاں بھی تو عطا چا فرما، او لفظ بھی عطا چا فرما کہ ترا راما وردہ رفیق، میں تیری بارگاہ دے وچ او لفظ جیڑی تیرے شان دے مطابق نے اس نو میں پیش کراں تے تینوں میرے تے رحم آ جا۔ بات گل سمجھی جی کہ میرے کول الفاظ دا بھی خزانہ کوئی نہیں، بیان دا بھی خزانہ کوئی نہیں، بے زبان ہاں، اور تیری شان دے مطابق اپنے مدعا نو بیان بھی کر نہیں سکدا، تو میرے جرماں نو بھی معاف فرما
اور معافی دے واسطے میرا اقرار جرم کرنا ضروری ہے کہ میں پیش کرا کہ میرے کو کیڑی کوتاہی ہوئی ہے، تو عرض کرتے ہیں کہ اس کوتاہی دے بیان کرنے واسطے بھی تو مینوں الفاظ عطا فرما تاکہ تینوں میرے اتے رحم آ جاوے، میرے اتے کی آ جاوے؟ رحم آ جائے۔ اللہ دی ذات پاک نے قرآن پاک نے اندر ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان، یہ مضمون قرآن پاک دا مضمون ہے۔ اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، پھر سیکھ لے آدم علیہ السلام نے اپنے رب دے کولوں چند کلمے، فَتَابَ عَلَيْهِ، تو اللہ دی ذات پاک نے انہاں دی توبہ نو قبول فرمایا، اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک کوئی بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ تو اللہ دی ذات پاک دے کرم نوازی دی اے فضل ہے تے ازل تو اے چلے آدھا ہے۔ اس جہان دے اتے سیدنا آدم علیہ السلام دے پاک وجود تو انسانیت دی ابتدا تخلیق دی ہوئی، جن موجود سن، فرشتے موجود سن، جنہ دے وچ ہما وقت اللہ دی ذات پاک دی عبادت تسبیح و تحلیل ایسی گناہ دا تصور بھی نہیں سی، لیکن اے جڑی انسانیت ہے اس دی ابتدا اندے چ دو چیزاں اللہ پاک نے فرمایا مالک نے کہ وہ تو میرے لئے چلدے ہی رہندے نے، ٹھکے ہی رہندے نے، لیکن آزمائش امتحان میں انہاں دا نہیں کیتا۔ میں انہیں ویکھنا چاہنا کہ اس حسن دی دنیا دے اندر جیڑا میرا چاہن والا ہے اس نو ہزارہ چیزاں پھڑن والیاں ہون، لیکن ہر کسے کو چھٹ کے تے میرے لے آوے۔ تو اس میدان دے وچ تو فرمایا کہ پھر جس سے تیرے تے کمی واقعہ ہوئے تے پھر میں تینوں معاف فرماواں گا، اور وہ توبہ رجوع دی صورت چ اللہ دی ذات پاک نے عطیہ خداوندی ہے، انعام ہے، فضل ہے، اس دا اس نو فضل آکھیا جاوے گا جی۔ تو فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنے رب دے کولوں چند کلمے سیکھے، فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ پاک نے انہوں نے توبہ نو قبول فرمایا کہ توبہ نو قبول کیوں فرمایا؟ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تواب جڑا ہے یہ اس میں مبالغہ دا سیگا ہے کہ وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور نہایت رحم فرمان والا ہے۔ سورہ مریم دی ہے، ایک لفظ سمجھ آ گئی نا؟ تو رومی فرماتے ہیں کہ اے میرے مکریم مالک، کہ جس وقت تیرے تو سوا مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں اور تیرا شریک بھی کوئی نہیں، تو تیری بارگاہ دے وچ میں تیری نافرمانی کیتی ہے، تو اس نافرمانی نو بخشن والا بھی سوا تیری ذات تو ہور کوئی نہیں، تو پھر دستگیر و جرم مارا درگزار، معافی بھی عطا فرما، میرا ہاتھ بھی پکڑ، اور معافی منگن دے واسطے میری زبان دا عرض نیاز ضروری ہے، تو الفاظ بھی میرے دل دے اتے آپ الگا کرتا کہ میں تیری بارگاہ دے وچ پیش کرا تے تینوں میرے اتے کی آ جاوے؟ رحم آ جاوے۔ دیکھو انبیاء علیہ السلام دا ذکر پاک کہ بارگاہ رب العزت دے اندر انہاں دے دعا منگن دا انداز کی ہے، الفاظ کی، اس گل نو غور دے نال سنو، اذان تا نہیں پہندی۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر و رحمت ربے کا عبدہ زکریا۔ سنو لفظ قرآن پاک میرے مالک کریم نے سیدنا زکریا علیہ السلام دی الفاظ نو بیان فرمایا کہ میری بارگاہ چو نہ کیویں عرض کی تھی، کتنے حسین انداز ہے کہ مالک نو پسند۔ مالک فرمایا کہ ذکر ہے اپنے رب دی رحمت دا جو اس نے اپنے بندے زکریا دے اتے فرمائی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے اللہ دی ذات پاک دی رحمت دا ذکر ہے، اور او کی رحمت ہے جیڑا انہاں اپنے بندے زکریا علیہ السلام دے اتے فرمائی، اذ نادا ربہ ندان خفیہ، جدوں انہاں پکاریا اپنے رب نو ہولی ہولی چپکے چپکے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے زکریا نے میری بارگاہ دے وچ چپکے چپکے ہولی ہولی ایک مینوں پکاریا۔ کالا لفظ سنو، اور مینوں کی عرض کیتی؟ کالا رب انی وہن العظم، عرض کیتی ہے میرے رب میری حالت ہے کہ کمزور اور بسیدہ
کالا رب انی واہن العظم منی کہ میریاں ہڈیاں جڑیاں نے وہ کمزور اور بسیدہ ہو چکی ہیں، واشتعال الراس شیبا اور بالکل سفید ہو گیا میرا سر بڑھاپے دی وجہ تو، اور میرا سر بھی سفید ہو چکا ہے، میری ظاہر جسم دی حالت اور قوت دا یہ عالم ہے کہ ہڈیاں جو کمزور ہو جان تے وہ سیدھا ہو جان، ان دی کو قوت طاقت رہ جائے گی، اور بڑھاپے دی وجہ تو میرا سر جڑا ہے وہ کی ہو گیا ہے، سفید ہو گیا ہے۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا تے اج تک میرے نال تیرے کرم دا معاملہ یہ رہا ہے کہ میں تینوں پکاریا ہوئے اور تو مینوں نامراد کیتا ہوئے۔ پچھلا میرا جڑا تعلق ہے تیرے کرم دا میرے نال ہوئے وے کہ جدوں بھی تیری پاک بارگاہ دے جو عرض کیتا تو اس نو قبول کیتا، کہ اج تک اس طرح نہیں ہویا کہ تیری پاک بارگاہ تیرے دروازے تے آ کے میں تیرے بارگاہ دے وچ عرض کراں تے تو مینوں نا امید کیتا ہوئے، اے اج تک اس طرح نہیں ہویا، اور میری ظاہر حالت اے ہے۔ اس تو بعد عرض کیتی وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي اور میں ڈرنا اپنے بے دین رشتہ داراں تو کہ میرے بعد دین نو ضائع نہ کر دیں۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا اور میری جیڑی بیوی ہے وہ بانجھ ہو چکی ہے، جی میں میری ظاہر حالت ہے ایو ہی میرے زوجہ محترمہ دی ہے۔ وَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا تو بخش دے مینوں اپنے کولو ایک وارث، تو مینوں میرا ایک وارث عطا فرما۔ یارثنی و یارث من آل یعقوب کہ جیڑا وارث ہوئے میرا بھی اور وارث بنے یعقوب علیہ السلام دے خاندان دا بھی۔ سارے خاندان دے تے تیری کرم نوازی دا یہ عالم ہے کہ سارے تو نبوت دے نال سرفراز فرمائے نے، تو میری وراثت دا بھی وارث ہوئے اور آل یعقوب دی وراثت دا بھی وارث ہو۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا اور بنا دے اے رب پسندیدہ سیرت والا، بڑی خوبصورت سیرت بھی اس نے عطا فرما۔ حسن اس دا جڑا سیرت ہے وہ عطا فرما کہ جڑا حسن باطن ہوندا ہے، خوبصورت سیرت والا بھی عطا فرما۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اللہ پاک نے فرمایا زکریا اساں خوشخبری دیتی تینوں ایک بچے دی ولادت دی اور اس دا نام یحییٰ ہوئے گا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ اور ہم ایسا نہیں بنایا اس دا کوئی ہم نام اس تو پہلے آج تک کوئی بچہ اس طرح دا نہیں جن دا نام کی ہوئے یحییٰ ہوئے، تینوں خوشدہ دے دیتا، تینوں کر دیتا ہے۔ مختصر گل سمجھن والی ہے، بارگاہ رب العزت دا تعلق جو ارسال رسل نبیاں اور رسولوں دے نال ہے وہ ایک بے مثل تعلق ہے، اور جو انعام اللہ دی ذات پاک نے انبیاء علیہ السلام نو عطا فرمایا ہے وہ بے مثل انعام ہے، اور وہ اللہ دی ذات پاک دا اجتباع ہے۔ خدا نے خود انہاں نو اپنے واسطے چنیا ہے، انہاں نو پسند فرمایا ہے، تو جس وقت اللہ دی ذات پاک نے انہاں نو اپنے واسطے منتخب فرما لیا ہے اور اپنے واسطے چن لیا ہے اور بے مثل انعام عطا فرما دیتا ہے، تو پھر انہاں دی جو چیز بھی سامنے آوے گی وہ بے مثل و بے مثال ہی ہوگی۔ اور ادب و احترام دا تقاضا ہے کہ پھر جس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا اسم مبارک آوے، حضور دا ذکر پاک آوے، حضور دے صحابہ اکرام دا اہل بیت دا ذکر آوے، تو ایمان دا تقاضا ہے کہ دل دے اندر ایک اس طرح دی بشاشت آنی چاہیے، اس طرح دا دل دے اندر جوش پیدا ہونا چاہیے کہ وہ جڑا ایمان والا دل ہے اس نو محسوس کر لینا، اس نو کی کرتا ہے، اس دے چہرے دی مناوٹ، اس دی گفتگو، ان دا خیال فوراً بدل جاتا ہے، اور اس دا تعلق محبت دے نال ہے، اس دا تعلق کس دے نال ہے؟ ہاں محبت دے نال ہے، اور محبت ایک ایسی چیز ہے کہ اس دے کیفیات ہر آدمی محسوس کرتا ہے، جویں بچے نو تکلیف ہوندی ہے
ਔਰ ਕਈ ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਮੁਸਾਫਤ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼, ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਬੇਟੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਹੈਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਹੱਥਲ ਮੱਝਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਲ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਢ ਪਾਵੋ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰੋ, ਇਹ ਟੀਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਖਰੇ ਉਂਝ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਧ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਗੰਦਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੱਥਲ ਮੱਝ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਚੋ ਲਵਾਂਗਾ, ਵੰਡ ਪਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਵੇ, ਹਰਾ ਪਾਵੇ, ਉਹ ਟੱਪ ਜਾਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਮਸਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਚੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੈਵਾਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ, ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਚੀਜ਼। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਕੇ ਦੇਣ, ਉਹ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉੜਿੰਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਹੈ। तो मोहब्बत का ਜਿਹੜਾ दिल है ना, वो जिस वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पाक सुनेगा, अहले बैत का जिक्र सुनेगा, हजूर के सहाबा का जिक्र सुनेगा और अहलुल्लाह का जिक्र सुनेगा, यकीनी तौर के उत्ते उन्होंने दिल के अंदर एक नरमी और मुहब्बत का जज्बा पैदा हो जाएगा और उसका दिल जिहड़ा है वो नरमी की तरफ जाएगा। अगर उस दे विच गुनाहां दी मैल इन्नी नहीं जम चुकी कि उन्हें उन्हें सख्त पत्थर कर देता हो, तो फरमाया रूमी फरमाते ने हम तो आज तो इजाबत हम दे तो कि अल्फाज भी मैनू अता फरमा और अल्फाज भी तू अता करने ने, कबूल भी तू करना, कबूलियत भी तेरी तरफ हो। मेरा वो ना अल्फाज दे जिक्र करन तो बई दावा नहीं कि मैं अल्फाज जिक्र कर दिते ने ते फिर नहीं, अल्फाज भी अता फरमा, कबूल भी फरमा। ऐमनी अज तो मोहब्बत हम दे तो इत्मीनान तेरी तरफों है और डर भी तेरी तरफ। निडर हो जाना जिहड़ा है, जिस बंदा बेवफा होवे वो निडर हो जाता है। ते वफा किसका ना है? डरदा, हर वक्त अपने मालिक नूं पहचानता रहिंदा। की करता रहिंदा है? पहचानता। ए देखो हज़रत अबू सईद खुजरी की एक मरवाई तुहानूं अर्ज करना, गौर कन दे दिल दे कन्नां दे नाल सुनिया जी। अर्ज करते हैं, दिल अज नजरे तो जावेदानी करता कि दिल तेरी नज़र के नाल हमेशगी पा जाता है कि जिस वक्त तू महबूब मेरे उत्ते नजरे रहमत करना है तो मेरे दिल के अंदर जी है ना एक इस तरह की हमेशगी की लज्जत आ जाती है। गम बा अलमे तो शादमानी करदत, गम तेरे अलम के नाल खुशी बन जाता है। तेरी तकदीर होवे तो मेरा गम की बन जाता है? वो खुशी हो जाता है। मियाँ साहब फरमाते ने ना जी, सुख बे दुख हमेश सुख का बगा है, दुखा थी सुख वारे ते दुख कबूल मोहम्मद बख्शा राजी रहन प्यारे। तो फरमाते ने गम बाल में तो शाद मानी गर्दत, गर बाद बदोजख बुरा दस कुए तो खाक। अगर तेरे गली दी खाक दोजख तक चली जावे, आतशमा आबे जिंदगानी गर्दत, अग तमाम आबे हयात बन जावे। की बन जावेगी? आबे हयात जावे। हर आदमी दा जौक शेर दा अपने ख्याल के मुताबिक उन्हें समझता है। जन्नत भी एक हकीकत है और दोज़ख भी एक हकीकत है और दोवें खुदा दी मखलूक है। मालिक करीम दी बारगाह अकदस के अंदर दोज़ख नूं बहिश्त कर देना और अग नूं बुझा देना कोई मुश्किल। दिलों की जिहड़ी अग हसद दी हुंदी है ना, वो भी दोज़ख दी एक शै वे। दोज़ख दी अग दी एक किस्म है जिहड़ी हसद दी अग हुंदी। वो दिल दे विच जिहड़ी हसद दी अग हुंदी है ते कीने दी अग हुंदी है ना,
وہ بھی اللہ دے فضل دے نال بجھدی ہے، نہیں تو وہ بجھدی نہیں۔ انہوں اگ اس واسطے آکھا جاتا ہے حسد دی اگ نو کہ یہ اگ ہے، حسد اگ ہے، کیوں ہے کہ انہوں اللہ دی ذات پاک دی تقسیم دے اتے اعتراض ہوتا ہے کہ کسی انسان نو اللہ دی عزت مرتبہ شہرت عطا کیتی، انہوں جو نعمت بھی اس نے عطا کیتی، تو انہیں دوسرے نے ویکھیا تو اس نے آکھیا بھی یہ تو انہوں نہیں سی ملنی چاہیے، تے تقسیم خدا دی ہوندی ہے۔ تو وہ اگ اس واسطے باندھی ہے کہ ان دا ذہن اللہ دی ذات پاک اللہ ہٹ کے ایک نوی چیز دی طرف چلا جاتا ہے، تے جے وہ یہ آکھے کہ مالک کریم ہے تیرا فضل ہے جنہوں تو چاہے پسند کریں، میرا اندے چ کی دخل ہے؟ اگر میں خاک کر دیتا ہی تے اس خاک نو تو ستارہ بھی بنا سکنا ہے۔ تو اگر اس دے تے وہ شکر ادا کرے، اللہ دی ذات پاک دے احسان و کرم نو سمجھے کہ ہر کسے تے جو احسان ہے مالک کریم دا ہے، تو اگ حسد دی بجھ جاوے گی اور اس جگہ دے اتے ایک ہوا محبت دی چل جاوے گی۔ فرما دے نے گر بات با دوزخ براز قوت و خاک، تیرے گلی دے مٹی اگر دوزخ تک ہوا انہوں لے جاوے، آتش ہما آب زندگانی شواد، اگ ہمیشہ جڑا ہے وہ آب حیات بن جاوے۔ کی بن جاوے؟ دیکھو میں اللہ دی ذات پاک نے صحابہ کرام دا لبیتا تعارف کرائے قرآن پاک جس نو اپنے دل دے نال سنو اور سنو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جڑا تعلق حضور تے ایمان لیان والے اہل بیت صحابہ کرام دا ہے، انہوں اللہ خود آپ بیان پیا فرما دا ہے کہ میں انہاں نو کی عطا کیتا، میں انہاں نو کی عطا کیتا ہے۔ اس آیت کریمہ نو یاد بھی رکھو تے ہما وقت اس دے اتے تیار رکھو جتھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخی ہوندی پئی ہوئے، جتھے اہل بیت صحابہ کرام نو نازیبہ الفاظ آکھے جان، تسی یہ قرآن پاک دی آیت اس وقت اپنے دل وچ پڑھنی شروع کرتے ہو، کیوں کہ یہ میرے مالک نے انہاں دا تعارف کروایا۔ جو کچھ جو سٹیج تے پہ ہوندا ہے جو بیان کرن والا ہوندا وہ دے تے کان سماعت پلیت کرن دی ضرورت قرآن پاک دی حکم نے ویکھو کہ کی فرمایا گیا، یار سمجھی گئی؟ میں پڑھنا اعوذ باللہ من الشیطان۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ ہے، خوب جان لو کہ تھوڑے درمیان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر وہ تھوڑیاں اکثر معاملات تھوڑی گلاں نو مان لین تو تسی مشقت پائے جاؤ گے کہ بار بار سوال کرنا، بار بار پوچھنا۔ سوال کرو، جو جواب آیا خاموش ہو جاؤ۔ سمجھ آئے؟ باس مباحثہ اتھے نہیں آئے گا، گفتگو اتھے تیری عقل دے نال اتھے کچھ نہیں ہو سکنا آئے گا، سمجھی؟ تو فرمایا کہ بار بار سوال کرو گے تو پھر مشقت پا جاؤ گے، جو زبان چو نکل جاوے گا پھر وہ ہی ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ عَلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے محبوب بنا دیتا ہے تھوڑے نزدیک ایمان نو، کہ جڑا میری ذات دے اتے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دی تصدیق ہے نا، اے اللہ پاک نے فرمایا میرا تھوڑے تے کی ہے انعام ہے، میں تھوڑے واسطے ایمان نو محبوب بنا دیتا، تے محبوب نو چھٹنا بڑا مشکل ہوتا۔ تو فرمایا کہ ایمان نو اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب بنا دیتا ہے تھوڑے نزدیک ایمان نو، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور آراستہ کر دیتا ہے انہوں تھوڑے دلاں دے وچ۔ اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان تھوڑا محبوب بھی ہے تے اندے نال میں تھوڑے دل نو سجا دیتا ہے زین وَقَرَّهَ عَلَيْكُمُ الْكُفْرَ، جس وقت ایمان محبوب ہو گیا اور دل اس دے نال آراستہ ہو گئے، سج گئے، وَقَرَّهَ عَلَيْكُمُ الْكُفْرَ، کابر نفرت بنا دیتا ہے تھوڑے نزدیک کفر نو، والفسوق، اور گناہ نو، فسوق گالی گلوچ، والعصیان اور نافرمانی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ نافرمانی، فسق
اے کفر اے تھوڑے نزدیکی قابل نفرت بنا دیتا ہے، اے کرم خدا بندی فضل خدا بندی ہے۔ تو میرے مالک نے جس وقت خود انہاں دے بیات ہے کہ محبوب ہے، انہاں دے دل دے وچ ایمان انہاں دا محبوب ہے، اور آراستہ انہوں کیتا گیا انہاں دے قلوب نو کس دے نال؟ ایمان دے نال، اور قابل نفرت بنا دیتا ہے کفر نو، فسوق نو، فسق نو اور عصیان نو۔ اولئک هم الراشدون، ای لوگ راہ حق دے اتے ثابت قدم نے ہیں۔ آخری ڈگری کی اللہ پاک نے فرمایا راہ حق دے اتے کی نے؟ یہ ثابت قدم نے۔ فرمایا یہ کی ہے؟ فضلم من اللہ و نعمہ، اللہ پاک نے فرمایا یہ معاذ اللہ دا فضل اور اس دا انعام ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بڑا دانا ہے، سب کچھ جانن والا اور بڑا دانا ہے۔ تو فرما دینے کہ فردا کے بماشر اندر آئے زن و مرد، کہ قیامت والے دن جس وقت بندے عورتاں سارے میدان قیامت دے وچ آن کے، وز بیمے حساب رویا ہے گردت زرد، اور حساب دے خطرے تو بعض پرش دے خطرے تو انہاں دے چہرے زرد ہون گے، سرخی ختم ہو جاوے گی، زردی آ جاوے گی، جویں جگر دی بیماری ہوئے تو چار آتے نا کہ فلانے دا میں ویکھیا ڈر دی وجہ تو خوف دی وجہ تو ان دا چہرہ زرد ہویا سی۔ تو فرمایا جس وقت میدان قیامت لگے گا اور خوف دی وجہ تو جس وقت چہرے زرد ہو جان گے، من حسن تراب کفن ہم پیش روام، میں کہ تیرے حسن ہاتھ دے اتے رکھاں گا، تیرے سامنے لے جاواں گا، تیرے سامنے لے جاواں گا، گویم کے حساب من عظیم باعد کرد، اور عرض کریں گا کہ میرا حساب ہے دیکھو لے لے، میں حساب دین جو کا کوئی نہیں، جو حسن تو عطا فرمایا تیرا حسن دا قطرہ جیڑا تو مینوں دیتا ہے، میرا حساب ہے دیکھو پوچھ کہ سوا تیرے تو اور کوئی، وہ جڑا بندگی اور حق پرستی کچھ نہ ہونا ہے نیاز، کچھ نہ ہونے کے سوا اور حق پرستی کچھ نہیں۔ اللہ دے جی گر خطا گفتیم جی گر خطا گفتیم اصلاح تو مسلح ہی تو تو سلطان سخنا گر خطا گفتیم اصلاحش کن، اگر اسی غلط بات کہیے تو ساری اصلاح فرما دے۔ مسلی تو اے تو سلطان سخن، تو کلام دا شہنشاہ ہے اور تو ہی اصلاح کرنے والا، تو ہی کی کرنے والا ہے؟ اصلاح کرنے والا ہے جی۔ کیمیا داری کے تبدیل گرچہ جو خوب بود نیل کیمیا داری کے تبدیل شکنی، تیرے کول کیمیا ہے کہ تو اس نو تبدیل کر سکنا ہے۔ پیچھے فرمایا گیا میں قرآن پاک نے فرمایا کہ اللہ مبدع ہے زمین اور آسمان دا، جس وقت کسی چیز نو حکم دیندہ ہے کہ ارادہ کرتا ہے کہ ہو جا پھر وہ ہو جاندے۔
تو عرض کرتے ہیں کہ تیرے کول کیمیا ہے کہ تو اس نوں تبدیل کر سکنا ہے، گرچ جوے خون بد نیلش کنی، اگر تو خون دی نہر اس نوں دریائے نیل بنا دے میں کوئی مشکل، وہ خون دی نہر مک جاوے تے صاف پانی دا دریا بن جاوے، کی بن جاوے؟ صاف دریا۔ اینچ نی مینا گری ہے کار چونی مینا گری کار دوست چونی اکسیر اسرار دوست ایجنی مینا گری ہے کار تست، عرض کرتے نے کہ اس طرح دی مینا کاری تیرا کام ہے۔ کدی تسی مور دا پر ویکھو نا، پنکھ مور دا پر، جیڑے رنگین مور ہوندے نے نا، سفید بھی ہوندے نے رنگین بھی ہوندے نے، قسماں نے کئی قسماں نے، تو رنگین پر دا مور دا پر ویکھو نا، وہ جیڑی ٹکی جی ہوندی اگے، اس نوں تسی اپنے ہاتھ دے اتے اس نوں رکھ کے تو اس دے اتے انگل دے نال مساس کر کے ویکھو تو ریشم بھی کی حیثیت رکھدا، اور پھر ان دے وچ رنگاں دی آمیزش ویکھو اور اس دا حسن ویکھو، اس دے اتے جویں جویں غور کرتے جاؤ گے حیرت وچ آندا جاندا انسان، سبحان اللہ۔ تتلی دا پر ویکھو، اگر انہوں ہاتھ نال چھوو تو مسلیا جاندا اور اس نوں ویکھدے ہی رہ جاندا ہے انسان۔ خود انسان دا چہرہ ویکھو کہ ایک گٹھ چہرہ ہے، ایک گٹھ دا چہرہ ہے، تے کوئی چہرہ کسے نال رلدا نہیں پیا، ہاں جی، کوئی چہرہ کسے نال رلدا ہی نہیں پیا، تو پھر حیرت ہے نا اس مالک کریم دے، سمجھی؟ تو فرمائے اینچ نہیں مینا گری ہے کارے تست، اس طرح دی مینا گریاں تیرا کام ہے، اینچ نہیں اکسیر ہا اسرار تست، اور اسی طرح دیاں کیمیاواں تیریاں بھیت ہیں، تیرا کی ہے؟ تیرے بھیت ہیں، تیرے بھیت ہیں۔ ایک شاید دے اتے تحقیق دنیا کر دی پئی ہے، انسان دے ایک وجود دے جز دے اتے، تے وہ مکدا نہیں پیا، جیڑی پچھلی تحقیق آندی وہ پہلے دے نالوں وکھری آندی ہے اور گہرائی دے وچ آندی ہے۔ جگر ویکھ لو، میدا ویکھ لو، اکھاں ویکھ لو، کن ویکھ لو، نک ویکھ لو، چہرہ تے رخسار ویکھ لو، ہاں ایک شے دے اتے تحقیق ہوندی پئی ہے اور صدیاں گزر چکیاں نے، اتھے کتھے موجد سائنس دے اپڑ گئے نے، لیکن ان دی جڑی باریکی ہے اور اس دے وچ جو کچھ اللہ پاک نے سمویا ہے، سمجھو عقلوں فکروں باہر ہوئی پئی ہے ہر شے، سمجھ دے؟ وہ آکھدے نے کہ سائنس نے بڑی ترقی کیتی، اکثر جملہ تسی سنتے نے جی انسان نے جی بڑی ترقی کیتی، کدی اس گل اتے بھی غور کیتا جے بھی جن دے وچوں شے پہ نکلدی یہ کی ہے؟ آپ اسے واسطے اللہ فرما دے نظرے بسوئے خود کن کہ تو جانے دل ربائی، اگر باہر جو ویکھنا ہے تو سارا کچھ جڑا تیرے وچوں پہ نکلتا ہے، کدی اپنے آپ اتے بھی غور کیتا ہے یہ تیرے وچ جڑی عقل ہے، شعور ہے، ارادہ ہے، کتھوں آیا ہے؟ نظرے بسوئے خود کن کہ تو جانے دل ربائی، ہر دل ربائی دی ہر خوبصورتی دی روح تو ہے۔ نظرے بسوئے خود کن کہ تو جانے دل ربائی، مفگن بخا کے خود را کہ تو از بلند جائی، فرما دے نے کہ تو ہمیشہ کہ خاک تے مٹی دی طرف جانا ہے کہ جیڑی تیری سوچ دی بلندی ہے وہ خاک دی طرف جا، خاک تو کی مراد ہے؟ فرما دے نے کہ تو ہمیشہ فانی دا طالب ہو جایا، یہ مکان، یہ کوٹھیاں، یہ دولت، یہ شہرت، یہ عزت، جو کچھ بھی ہے یہ رہن والی چیز ہے، مفگن بخا کے خود را، فرما دینا تو مٹی نال بھی کوئی چیز نہیں جن دے پیچھے تو
اپنے آپ نو تو مٹی نہ رول رہا مفگن بخا کے خود را کے تو از بلند جائی کہ اللہ دی ذات پاک نے تے تینوں نیابت اپنی عطا فرمائی ہے تے نائب فرمایا ہے تو فرمایا کس چیز تے غور کرنا پہ نظرے بسوئے خود کن کہ کدی کسی یہ بھی سوچیا کہ جن دے وچوں اس مالک نے سارا کچھ کٹ دا پیا ہے وہ علم ہے وہ شعور ہے وہ ایجادات ہیں بذات خود ان دا آپ دا وجود جڑا ہے وہ بے مثل اس نے کر دیتا سارا کچھ تو ان دے وچ رکھیا سوچا ایک ان دی عطا ہے یہ بھی تو اسے مالک کریم دی عطا ہے نا تو فرما دینے آب را و خاک را پر ہم زدی وہ پیچھے فرمایا گیا نا کہ خود یہ کیمیا تیرے کولے بینا گریاں تیرے کول ہیں کہ عقل و فکر و سمجھو گل بار ہے تو فرمایا آب را و خاک را پر ہم زدی پانی تے مٹی نو بنایا ہی اندا چکڑ گوڑا بنایا ہی زی آب و گل نقشے تنہ آدم زدی پانی اور مٹی چوں سیدنا آدم علیہ السلام دا نقشے وجود بنایا ہے فرمایا اور پھر اس دی رشتہ داریاں قائم کیتیاں نے آ ماما ہے آ چاچا ہے دادا ہے آ زوجہ ہے بہن ہے پیرار ہے جناب فرما نے اور پھر انہاں ساریاں نو با ہزار اندیشہ شادی و غم ہزاراں قسم دیاں خوشیاں اور غماں دے نال وابستہ کر دیتا ہی اور یہ سارا کچھ کر کے فرمایا باز راہ رہائی دادا ہی اور پھر بعض نو چھٹکارا دے دیتا ہی سارے رشتہ داریاں خوشیاں غماں تو انہاں دا دل آزاد کر کے اپنے غم دے نال وابستہ اپنی خوشی دے نال وابستہ کر لیا رضی اللہ عنہ و رضو عنہ اللہ انہاں نال راضی و خدا دے نال راضی یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ اے نفس مطمئنہ اس حال دے وچ لوٹ اپنے رب دی طرف کے تو ان دے نال راضی ہو تیرے نال راضی سمجھ آئی جی کہ تو فرمایا کہ آب را و خاک را بر ہم زدی ہزارہ خوشیاں تے غم دے کے عاشق جڑا اللہ دی ذات پاک دا محب ہے نا اس دے سامنے تمام دیواراں آندیاں نے لیکن کوئی دیوار بھی اس دے سامنے نہیں ٹھہر سکتی وہ ہر دیوار نو پھلانگ جاندہ ہے کیوں اس واسطے کہ انہوں اپنے محبوب دی رضا درکار انہوں کوئی ہور چھے انہوں مقصود نہیں ہوندا کہ رومی فرماندے نے باز راہ رہائی دادائی تو بعض نو بعض دے کولو چھٹکارا دے دیتا ہے رشتہ داریاں تعلق سب ہے اپنی اپنی جگہ تے ہر چیز دا ایک مقام ہے لیکن حضور غوث پاک فرماندے نے کہ جس وقت خالق تے مخلوق دا مقابلہ آوے تو خالق نال کھلونا جو حکم خالق دا ہے تو ادھر جانا ہے کیونکہ یار تینوں آزمادہ پہ آئے بھی مینوں ماندا ہے یا ادھر جانا امتحان جو ہویا کی ہے امتحان جو ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب نے کیتی کہ حضور کہ میں جنگ بدر تسی میرے سامنے آئے لیکن شفقت پدری دی وجہ تو میں تو انڈے تے وار نہیں کیتا آپ نے فرمایا اگر میری تلوار دے سامنے آویں تو میں نہیں سی کروں عاشقی چیز بندہ جانا بودن دل با دیگرے دادنو حیران بودن انہوں نے فرمایا کہ ہاتھ تیرے گچی تو روک نہیں سی سکنا کیوں اس واسطے کہ جس نے مینوں اپنی ذات واسطے پیدا فرمایا ہے اور حضور دے دستے بے مثل دے اتے ایمان دی دولت دے نال سرفراز فرمایا ہے اس دا ہن حکم آ گیا سی کہ سارے رشتہ داریاں نو پیچھے چھڈ کے میرے تعلق نو واسطہ ایمان نو سامنے رکھنا ایمان نو کی رکھنا ہے سامنے رکھنا ہے رومی فرماندے نے اے دیکھو قرآن پاک اللہ دی ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ اے محبوب یاد کرو جدو تواڈے رب نے فرشتیاں نو پیدا فرمایا تے بشر نو فرشتیاں اے محبوب یاد کرو جدو تواڈے رب نے آکھیا فرشتیاں نو کہ میں پیدا کرنے والا ہاں ایک انسان بشر کھنگناتی مٹی دے وچوں جیلے پہلے سیاہ تے بدبودار سی سمجھ دے پائے جی مینا گری دی گل ہے نا یہ لفظ قرآن پاک دے نے بندے سمجھی نا جیسے انہوں بنا دیتا تے پھر وہ اس جملے تے نہ غور کرو اگلی گل دے غور کرو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں جسے انسان نو بنایا ہے تو انہوں میں مٹی تے گارے دی چوں کھنگناتی
مٹی تے اندر چو پیدا فرمایا فیضا سویتو، اور جس وقت میں انہوں درست فرما دیتا فنفخت فیہ من روحی، اور پھونک دیتی اس دے خاص روح اپنی، فقعوا لہو ساجدین، تو پھر فرشتیاں نے حکم دیتا کہ ڈگ پینا اس دے سامنے سجدہ کر دیا ہوئے، تسی کی کرنا ہے؟ سجدہ کرنا ہے۔ سجدہ یہ جڑا سجدہ ہے نا، ان دی حرمت سجدہ تا ہے، حرمت شرک ہر وقت شرک ہوندا ہے، یہ نہیں بھی کسی وقت شرک ہوئے تو کسی وقت توحید ہوئے، ایویں نہیں ہوندا، سمجھتے پے نا؟ تو سجدہ تعظیم بڑا اس تے گفتگو ہوندی، سجدہ تعظیمی انہوں حضور نے حرام فرمایا ہے، سمجھتے؟ لیکن انہوں آکھنا کہ شرک ہے سجدہ تعظیمی، سجدہ جڑا کی ہے حرام ہے، لیکن سجدہ کسے وقت بھی جڑا شرک ہوئے وہ شرک ہی رہندا ہوندا ہے، سجدہ عبادت ہوئے وہ تا حرام ہویا ہی صحیح، تو سجدہ تعظیمی یہ حرام تا ضرور قرار دیتا ہے، حضور نے منع فرمایا ہے، لیکن ان شرک، کیونکہ شرک ہر ویلے شرک ہوندا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام نو فرشتیاں نے سجدہ کیتا، اور سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام نو پاناما، اور سیدنا یعقوب علیہ السلام انہوں نے سجدہ، تو اے سمجھ گئے جے کہ کوئی نہ، شرک ہما وقت شرک ہوتا ہے، کدی شرک ہوئے تو کدی شرک نہیں شرک ہوتا۔ اتھوں تک تا مولانا روم نے یہ گل فرمائی، اگوں مولانا روم دا جڑا اپنا موضوع ہے میں جڑا عرض پہ کرتا سا، جناب فرما دے میں نے نظریں بسوئے خود کن کہ تو جانے دل ربائی، اس موضوع نو بیان فرمان لگے نے، جناب فرما دیں ہر چی محسوس استور آدمی کو ہر چی محسوس می کند وانچنا پیدا است مسند می کند۔ میں اس واسطے بیان کرنا پہنچانا بھی کئی دوست اپنے گھریں جا کے پھر انہوں نے ذوق ہوئے تو پڑھ دے بھی نہیں تاکہ ربط اس دا قائم ہو جائے۔ جناب فرما دے نے کہ آب را و خاک را بر ہم زدی زیاب و گل نقش تنے آدم زدی میں بیان کر دیتا ہے۔ اگے شیر سی نسبتش دادی بجفت و خال و ام، پھر تو اس دے نال شوہر نو مامے نو چاچے نو نسبتہ قائم کی دیا کہ آ چاچا ہے آ ماما ہے آ اس دی زوجہ ہے۔ با ہزاراں اندیشہ شادی و غم، ہزاراں خوشیاں تے غمیاں دے نال انہوں انسان نو تو وابستہ کر دیتا ہے۔ باز راہ رہائی دادا ہی، پھر بعد نو تو چھٹکارا دے دیتا، زی غم و شادی جدائی دادا ہی، اس غم تے خوشی دے کولوں انہاں نو علیحدہ کر لیا۔ کی کر لیا؟ کی کیتا؟ بردہ از خیش و پیوند و سرشت، انہوں اپنے دوستاں عزیزاں اور شرشتے وچوں باہر کٹ لیا۔ اے رشتے ساریاں ہون دے باوجود ان دا دل جڑا ہے وہ اکے دے نال ہی جڑ گیا ہے، نہ تو بے نیاز، دل بے نیاز ہو گیا جسم دی کرتا ہے در چشم ہر خوب و زشت، اس دی نظر دے وچ ہر وہ چیز جیڑی دل نو کھچن والی ہے، اس دی نظر دے وچ اس نو کی کر دیتا ہے تو کہ یہ جیڑی میرے اور میرے محبوب دے درمیان حائل پئی ہوندی ہے، اس حائل پن تو وہ نو تو آزاد کر دیتا ہے کہ کوئی چیز ان دے اتے اثر انداز کہ ان دے جسم دے نال تو سارا کچھ ہے وجود دے نال، لیکن اس دا دل اس ساری تکلیف دے کولوں کی ہے آزاد ہے۔ اور ایو مضمون ہے جیڑا میں قرآن پاک دا تھانوں عرض کیتا کہ اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ عَلَيْكُمُ الْإِيمَانَ
وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ عَلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اولئک ہم الراشدون، یہی وہ لوگ نے جڑے راہ حق دے اتے ثابت قدم ہیں۔ فضلا من اللہ و نعما، معاذ اللہ دا فضل اور اس کا انعام ہے۔ واللہ علیم حکیم، سب کچھ جانن والا اللہ بڑا دانا ہے اور سب کچھ جانن والا۔ اللہ دی ذات پاک سانو اپنی محبت و الفت نصیب فرماوے۔